علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. سب سے پہلے یہ بات جان لیتے ہیں کہ رمضان کا معنی کیا ہے. علماء کرام نے اس کے 3 معنی بیان کیا ہے. ایک تو یہ معنی بیان کیا جس طرح رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اسی طرح رمضان بھی اللہ کا نام ہے. اور حضور فرماتے ہیں شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رمضان ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. خدا تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں پر مہربانی فرمانے والا ہے، تو بندوں کو چاہیے کہ اس مہربان ذات کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرے. رمضان کا دوسرا معنی اگر یہ رمضان سے مشتق ہے تو اس کا معنی ہے کہ خزاں کی پہلی بارش، موسم خزاں کی پہلی بارش. موسم خزاں کی جو پہلی بارش ہوتی ہے وہ آب و ہوا کو صاف ستھرا کر دیتی ہے، دھو ڈالتی ہے، آلودگی کو ختم کر دیتی ہے. تو ماہ رمضان المبارک رب تعالیٰ کی رحمتوں میں سے وہ رحمت ہے جو انسان گناہوں سے آلودہ ہے اس کی آلودگی کو دھو ڈالتا ہے، اس لیے رمضان کو رمضان کہتے ہیں. اور تیسرا معنی رمضان کا ہے گرمی. اگر یہ رمضان سے مشتق ہے، معنی ہے گرمی، تپش. جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے مسلمان روزہ رکھتا ہے، سارا دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک کی شدت کو، پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے. تو اس اعتبار سے اس ماہ رمضان کو رمضان کہتے ہیں کہ اس میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا جاتا ہے. اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا بڑے اہتمام کے ساتھ استقبال فرماتے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو حضور دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ماہ رمضان تک ہم کو پہنچا. تو حضور اتنی شدت سے ماہ رمضان کا انتظار فرماتے کہ 2 ماہ پہلے حضور دعائیں کرنے شروع ہو جاتے تھے، یا اللہ ماہ رمضان کو ہم تک پہنچا. اور سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام ماہ شعبان میں اپنے ازار کو کس کر باندھ لیتے، کمر بستہ ہو جاتے اپنے رب کی عبادت کے لیے، اور اپنے بستر سے جدا ہو جاتے یہاں تک کہ ماہ رمضان المبارک ختم ہو جاتا تھا. شعبان میں کمر بستہ ہو جاتے. پہلے بھی حدیث پاک بیان کی کہ حضور سب سے زیادہ ماہ رمضان کے بعد کثرت سے روزے شعبان میں رکھتے تھے، اور جب ماہ رمضان آ جاتا تو پھر بستر سے بھی جدا ہو جاتے یہاں تک کہ شوال کا چاند نظر آ جاتا. اور محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 مہینوں کے چاند کی حفاظت کرو. کتنے مہینوں کے؟ 5 مہینوں کے چاند کی حفاظت کرو، یعنی اسے خصوصی طور پر دیکھا کرو. اور چاند دیکھنا شہر کے کچھ لوگوں پر واجب علی الکفایہ ہے. اگر کچھ لوگ چاند دیکھ لیں تو ساروں کے ذمہ سے واجب ساقط ہو جاتا ہے. ابھی تو ہم لوگ ٹی ویوں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ رویت ہلال کمیٹی، یہ بھی سنت ہے محبوب کریم علیہ السلام کی، ماہ رمضان اور شوال کا خصوصی طور پر چاند دیکھنا، اس سنت کو ادا کرنا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ 5 مہینوں کا خصوصیت کے ساتھ چاند کی حفاظت کیا کرو. کون کون سے؟ ماہ شعبان کے مہینے کے چاند کی حفاظت کرو رمضان کے لیے، اور ماہ رمضان کے چاند کی حفاظت کرو روزہ رکھنے کے لیے. شوال کے چاند کی حفاظت کرو روزے کو افطار کرنے کے لیے، اور ذوالحج کے چاند کی حفاظت کرو حج کرنے کے لیے، اور ذی الحج کے چاند کی حفاظت کرو قربانی کی عید کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے.
ان 5 مہینوں کی خصوصیت کے ساتھ چاند کی حفاظت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال رمضان ہے کہ آپ نے باقاعدہ فرمایا اس کے چاند کی بھی حفاظت کرو تاکہ روزے آگے پیچھے نہ ہوں، عید کے ایام آگے پیچھے نہ ہوں، حج آگے پیچھے نہ ہو۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ماہ رمضان المبارک کا انتظار فرماتے اور کس طرح آپ نے احکام کو بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ رونق افروز ہونے والا ہے، جس کے دن کے روزے تم پر فرض کیے گئے اور جس کی رات کے قیام کو تمہارے لیے نفل بنا دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ابتدا میں رحمت ہے، یعنی پہلے 10 دن میں، درمیان میں مغفرت ہے دوسرے 10 دن۔ پھر فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو اس ماہ میں افطار کرائی، اللہ کریم اس روزے دار کی مثل اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کھجور کے ایک دانے کے ساتھ یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ افطار کرایا تو اس کو وہ ثواب ضرور ملے گا، اور فرمایا کہ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کے لیے بخشش ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا کس قدر اہتمام فرماتے، اور یہ اہتمام امت کے لیے سنت ہے، یہ اہتمام کرنا امت کے لیے سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بیہقی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میری امت کو ماہ رمضان میں 5 نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ وہ کیا؟ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی نظر رحمت کیا ہوتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ خدا کی نظر رحمت یہ ہے کہ جس پر خدا نظر رحمت فرما دے اس کو عذاب کبھی نہیں دے گا۔ دوسری کرامت اور نعمت جو مسلمان کو ماہ رمضان میں عطا ہوتی ہے، حضور سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو خدا تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، مشک کی خوشبو سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جب روزے سے ہو تو اس وقت مسواک نہ کرے، مسواک کر سکتا ہے، ٹوتھ برش نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں۔ اور مسواک کی کیا بات ہے، مسواک کے ساتھ پڑھی گئی نماز 25 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ ویسے آپ ایک نماز پڑھیں گے اور جو مسواک کر کے پڑھیں گے 25 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر ماہ رمضان تو نیکیوں کو اکٹھے کرنے کا مہینہ ہے نا۔ تیسری بات جو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائی ماہ رمضان المبارک میں، وہ یہ کہ ماہ رمضان میں فرشتے مسلمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ روزانہ رب کے معصوم فرشتے جس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور خدا تعالیٰ نے خود ڈیوٹی لگا دیا ہے۔ اور چوتھی بات ماہ رمضان المبارک کی، اللہ تبارک و تعالی آخری رات میں ماہ رمضان کے بے حساب لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب قدر کی رات ہے؟ حضور نے فرمایا شب قدر تو اس کے علاوہ ہے،
اس کی برکتیں تو اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تیاری فرمائی، شعبان سے تیاری فرما لیتے۔ تو ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے۔